کیسے خون کے دھبے؟ یہ تو بالکل لیٹسٹ ڈیزائن کا بالکل نیا ڈریس ہے، مہرو نے ناگواری سے جواب دیا۔ لیکن میم، او ہو فریدہ، تم کیا ٹوہ میں لگ جاتی ہو؟ چلو جا کے میم کے لیے جوس لے کے آؤ جو سر نے بھجوایا تھا۔ ہیڈ نے اپنی ماتحت کو ڈانٹ کے وہاں سے بھیج دیا۔ پھر ایک جوس کا گلاس مہرو کو پیش کیا گیا۔ میم آپ کب سے بھوکی ہیں، اس لیے یہ جوس سر نے خاص آپ کے لیے رکھوائے تھے تاکہ آپ کو پیاس لگے تو آپ کو سادہ جوس نہ پینا پڑے۔ یہ برانڈ کے ہیں میم۔ ہیڈ نے فریدہ کے ہاتھ سے وہ گلاس لے کر خود اسے پیش کیا تھا۔ مہرو گھونٹ گھونٹ وہ جوس پینے لگی۔ سنو، رونے سے میک اپ خراب تو نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ میں جتنا بھی کنٹرول کر لوں، رخصتی کے وقت میرے آنسو نہیں رکیں گے۔ مہرو کی بات سن کے وہ ہیڈ خاتون ہنسنے لگی۔ نو میم، یہ واٹر پروف میک اپ ہے۔ سر نے بھی یہی تاکید کی تھی کہ میری وائف بہت چھوٹے سے دل کی ہے، روئے گی تو اس لیے بہت جلدی میک اپ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے ان کی ہر بات کو مد نظر رکھ کے ہی آپ کو سجایا ہے۔ رونے سے آپ کا کاجل تک نہیں پھیلے گا۔ مہرو مسکرانے لگی۔ باہر اپنی گاڑی کا ہارن سن کے وہ کھڑی ہو گئی۔ اوکے میم، خدا حافظ، وہ خاتون مسکرا کے بولی۔ مہرو تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ گاڑی اس کی تھی، لیکن نہ جانے ڈرائیور نے چہرے پہ کالا کپڑا کیوں پہن رکھا تھا۔ اس کا چہرہ چھپا ہوا سا تھا۔ وہ بیک سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند کیا، گاڑی فل اسپیڈ سے چلی تھی، لیکن مہرو کو بعد میں احساس ہوا کہ یہ اس کی گاڑی نہیں تھی۔ ہارن ویسا ہی تھا، گاڑی کا رنگ اور ماڈل بھی ویسا تھا، لیکن گاڑی وہ نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ غور و خوض کرتی، اسے غنودگی سی چھانے لگی۔ سر چکرانے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ مہرو پل میں ہوش سے بیگانہ ہوئی تھی۔ مہرو نساء کا ڈرائیور جب اسے لینے پارلر پہنچا تو وہاں سے معلوم ہوا کہ وہ تو آدھا گھنٹہ پہلے ہی جا چکی ہے۔ ڈرائیور نے پوچھا کہ کس کے ساتھ، تو جواب ملا کہ ایسی ہی ایک گاڑی آئی تھی اور وہ خود اس میں بیٹھ کر گئی ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ کس کے ساتھ گئی ہے۔ ڈرائیور نے گھر پہنچ کے نیاز صاحب کو یہ خبر دی۔ نیاز صاحب نے تو غصے اور اشتعال میں آ کے ڈرائیور کا ہی گریبان پکڑ لیا۔ تم میری بیٹی کو کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ بارات کے لیے وہ سب ہال جانے کے لیے گھر سے نکلنے والے تھے کہ یہ قیامت ان پہ ٹوٹ پڑی۔ زیب النساء اور اس کی والدہ تو دل تھام کے وہیں صوفے پہ بیٹھ گئیں۔ سمیر نیاز صاحب کے ساتھ دوبارہ پارلر پہنچ گیا۔ وہاں جا کے بہت شور شرابہ کیا، لیکن ان کے کیمرے میں ساری ویڈیو موجود تھی۔ مہر النساء خود گاڑی میں بیٹھی تھی، بس ڈرائیور کی شکل اس ویڈیو میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ دیکھنے میں یہی لگ رہا تھا کہ گاڑی ان کی ہی ہے، لیکن گاڑی کا نمبر الگ تھا۔ اس نمبر کو نوٹ کر کے فوراً پولیس کو بتایا گیا۔ دوسری جانب ہر بات سے بے خبر فواد دلہا بن کر بارات کے ساتھ نکل چکا تھا۔ راستے میں ہی فواد کو سمیر کی کال آئی۔ خبر ایسی تھی کہ پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ سب لوگ سیدھا نیاز صاحب کے گھر پہنچے۔ جس گاڑی کا نمبر ٹریس کیا گیا تھا وہ ایک خالی جگہ پر سنسان روڈ پہ ملی، جہاں آبادی کا دور دور تک نام و نشان تک نہیں تھا۔ مہر النساء کا فون بند تھا۔ کال ریکارڈ میں جو نمبرز تھے ان سب کو ٹریس کیا گیا، لیکن جس نمبر سے مہر النساء کو میسیجز آ رہے تھے وہ نمبر بند تھا۔ آدھی رات بیت چکی تھی، لیکن مہر النساء کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ نہ اس کی کسی سے کوئی انبن ہوئی تھی، نہ نیاز صاحب کی کسی سے ذاتی دشمنی تھی۔ وہ اپنی شادی سے بے حد خوش تھی، راضی تھی۔ فواد کے ساتھ بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ کیس کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ معاف کرنا نیاز صاحب، آپ کی بیٹی کوئی چھوٹی بچی تو تھی نہیں جسے 2 روپے کی ٹافی دے کے کوئی بہلا کے لے گیا۔ CCTV ویڈیو میں وہ خود اس گاڑی میں بیٹھی ہے۔ اب یہ عام سی بات ہو چکی ہے۔ ماں باپ پہلے تو بچیوں کی زبردستی رشتے طے کر دیتے ہیں، اس کے بعد جب وہ یہ گل کھلا دیں تو اپنی غلطی ماننے سے انکار کرتے ہیں، ہماری جان عذاب میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم اپنی راتیں کالی کر کے جب کیس کی تہہ تک پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی خود اپنی مرضی سے اپنے یار کے ساتھ بھاگی تھی۔ SHO نے بنا لحاظ کے جملے بولنے شروع کیے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میری بیٹی ایسی ہرگز نہیں ہے۔ شادی اس کی مرضی سے ہو رہی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کڈنیپر نے گاڑی ہو بہو ہماری گاڑی جیسی استعمال کی ہے، تو ہو سکتا ہے میری بیٹی دھوکے میں اس میں بیٹھ گئی ہو۔ اگر آپ نے چھان بین کا سلسلہ شروع نہ کیا تو میں اوپر تک بات کروں گا۔
نیاز صاحب نے اشتعال انگیز لہجے سے کہا۔ زیب النساء اور مہر النساء کی والدہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ فواد تو پریشانی کے مارے چکر کاٹے جا رہا تھا، کبھی کسی آئی جی کو فون کیا جا رہا تھا، کبھی کسی اثر و رسوخ والے کو۔ کچھ دیر بعد ہی فواد اور نیاز صاحب کے نمبر پر تصویریں واٹس ایپ ہوئیں۔ اس تصویر کو دیکھ کر وہ دونوں ہی سانس لینا بھول گئے تھے۔ مہر النساء کو جب ہوش آیا تو اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، آنکھوں میں نیند کا اثر اب بھی باقی تھا۔ بس مشکل ہی سے وہ اٹھ کے بیٹھی، آنکھیں کھولی تو سب کچھ دھندلا دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ کمرہ بہت کشادہ سا تھا، اے سی آن تھا، کمرے کی ہر چیز مہرو کو ڈبل دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنا چکراتا سر پکڑ کے دبانے لگی تو احساس ہوا کہ وہ زیورات پہنے ہوئے ہے۔ پھر نظریں خود پہ پڑیں تو عروسی لباس دیکھ کے یاد آیا کہ وہ تو پارلر سے تیار ہو کے نکلی تھی، پھر گاڑی میں بیٹھی تھی، اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ کیا میری شادی ہو چکی ہے؟ میں فواد کے کمرے میں ہوں؟ وہ ذہن پہ زور دے کے سوچنے لگی، لیکن پھر ذہن کا ورقہ بھی خالی تھا، کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ دوبارہ سے اپنے ذہن کو یکسوئی پہ رکھ کے کمرے کا جائزہ لیا تو یہ یاد آنے لگا کہ یہ کمرہ فواد کا ہرگز نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی اس قابل نہیں تھی کہ اٹھ کے کھڑی ہو سکتی۔ کمرے میں ہر چیز نفاست سے سجی ہوئی تھی، لیکن اس وقت وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس سے پہلے کہ اٹھ کے کھڑی ہونے کی کوشش کرتی، کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک بڑے عمر کی خاتون گلاس میں پانی لے کے اس کے پاس آئیں۔ وہ عورت بھی مہر النساء کے لیے اجنبی سی تھی۔ بیگم صاحبہ، یہ نیمو پانی ہے، اسے پی لیں۔ پیاس تو مہر النساء کو لگ رہی تھی، اس لیے گلاس پکڑ کے وہ ایک ہی گھونٹ میں پی گئی۔ نیمو پانی کا ذائقہ خاصا ترش تھا، لیکن پیاس کی شدت اتنی تھی کہ وہ ترش کی پرواہ کیے بنا ہی پانی پی چکی تھی۔ پانی پیتے ہی نشے کا اثر آہستہ آہستہ زائل ہونے لگا۔ اب وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی۔ گھڑی پہ نظر دوڑائی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ وقت دیکھ کر اس کے سوئے ہوئے طبق آب و تاب سے روشن ہوئے۔ وہ عورت واپس جا چکی تھی، کمرہ بھی بند ہو چکا تھا۔ کہاں ہوں میں؟ میری تو آج شادی تھی، مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ فواد، کیا فواد مجھے یہاں لایا ہے؟ کیا یہ بھی اس کے سرپرائز کا کوئی حصہ ہے؟ نہیں، وہ ایسا مذاق کیوں کرے گا؟ نکاح سے پہلے مجھے یہاں کیسے لا سکتا ہے؟ مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا کچھ؟ وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ فواد کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب اسے فواد پہ بھی غصہ آنے لگا تھا۔ مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، گھر میں تو سب پریشان ہو رہے ہوں گے، وہ مجھے یہاں کیوں لایا؟ کون سی جگہ ہے یہ؟ وہ اٹھ کے کمرے کے دروازے کے پاس آ گئی۔ دروازے کا نوب گھمایا لیکن دروازہ لاک تھا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ فواد، یہ کیا مذاق ہے؟ دروازہ کھولو، بہت ہو گئے تمہارے سرپرائز، جانتے ہو آج ہماری شادی ہے، رات کے 3 بج رہے ہیں، گھر پہ سب پریشان ہو گئے ہوں گے، جب ہم ایک ہونے ہی والے ہیں تو اس قسم کی حرکت کا کیا مقصد ہے؟ فواد پلیز اوپن دا ڈور یار۔ مہرو اب پریشان سی ہونے لگی تھی۔ اس کے گھر والوں پہ اس وقت کیا بیت رہی ہوگی جب دلہا دلہن دونوں ہی غائب ہو گئے۔ دوسرے کمرے میں بیٹھا ایک شخص سامنے لگی LED پر مہر النساء کو دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک لمبا گہرا سانس بھر کر ریموٹ سے LED آف کی اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بہت انتظار کر لیا تمہارا مس مہر النساء، اور بہت انتظار تمہیں بھی کروا دیا۔ آج تو ملاقات کا دن ہے میری جان۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یسریٰ اپنا سین کر چکی تھی اور اس وقت چائے کا وقفہ تھا، اس لیے ڈائننگ روم سے اپنا کپ اٹھا کر اس بنگلے کے لان میں چلی گئی جہاں وہ ڈرامہ شوٹ کر رہے تھے۔ سب لوگ ڈائننگ روم میں چائے پی رہے تھے جب ذکی وہاں پہنچا۔ صرف آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد پھر سے شوٹ کرنا ہے، اس لیے ذرا چائے کے گھونٹ جلدی بھریں تو بہتر ہے، ذکی نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈائریکٹر صاحب، اتنی گرم چائے حلق سے تو اترنے سے رہی، کہیں تو برف ڈال کے پی لیں، فاضل نے جل کے کہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، ذکی انہیں چھٹی دینے کو تیار نہیں تھا، کہہ رہا تھا آج چاہے رات ہو جائے ڈرامے کا آخری سین شوٹ کیے بنا کسی کو جانے نہیں دے گا۔
دوپہر کا کھانا بھی شوٹنگ کے چکر میں گول ہو چکا تھا، اس لیے شام کی چائے پہ ذکی نے خاصا اہتمام کر دیا تھا۔ فاضل کے ایک ہاتھ میں سموسہ تھا، دوسرے ہاتھ میں چائے کا کپ، مکالمات بول بول کے حلق خشک ہو چکا تھا۔ اس پہ ذکی سے وقت کی پابندی کا سن کے وہ تل ملا سا گیا تھا۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، مسکرا کے ذکی نے فاضل کو اور بھی تپایا تھا اور اپنا چائے کا کپ اٹھا لیا۔ وہاں بیٹھے سبھی لوگ ہنسنے لگے۔ یہ یسریٰ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ ذکی کو وہاں بس ایک یسریٰ ہی غائب لگ رہی تھی، بیٹھی ہوگی کسی کونے میں اداس پنچھی کی طرح، سجیلا نے طنزیہ انداز سے کہا۔ ذکی کپ اٹھائے وہاں سے باہر نکل گیا۔ سجیلا جو فاضل کے برابر میں بیٹھی تھی، اسے لگا تھا کہ ذکی فاضل کو اٹھا کر سجیلا کے برابر بیٹھے گا، لیکن وہ یسریٰ کا پوچھ کے ڈرائنگ روم سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ فاضل کی نظر ساتھ بیٹھی سجیلا پہ پڑی تو وہ کمرے کے دروازے پہ جمی ہوئی تھی جہاں سے ذکی باہر نکلا تھا۔ فاضل سجیلا کے چہرے پہ ناگواری دیکھ کے بولا، نظر رکھو اپنے ہیرو پہ، آج کل بہت یسریٰ کر رہا ہے۔ فاضل نے سجیلا کے بجھے چہرے کو دیکھ کے ایک اور تیر برسایا۔ سجیلا نے ایک تیز نظر اس پہ ڈالی۔ بکو مت، میں کہاں اور وہ کہاں، میرا اس چھوٹی اور تھرڈ کلاس ایکٹر سے بھلا کیا مقابلہ۔ سجیلا کا وہی نخوت بھرا لہجہ تھا، آنکھوں میں وہی غرور اور رعونت تھی۔ یہ جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں نا سجیلا، چیل کی آنکھ رکھتے ہیں، بس جو ان کی نظر میں ایک بار بھا جائے اسے آسمان کی چوٹی پہ بٹھا کے رکھ دیتے۔ اور برا مت منانا سجیلا، یسریٰ بے شک ایک چھوٹی ایکٹریس ہے، لیکن بندی میں بات تو ہے، اپنے سین میں جان ڈالنی آتی ہے اسے، بنا میک اپ کے بھی۔ فاضل کی بات نے سجیلا کی جان اور بھی جلا کے رکھ دی تھی۔ دوسری طرف ذکی یسریٰ کو ڈھونڈتا ہوا لان میں جا پہنچا، اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ پودوں پہ بیٹھی ایک خوبصورت تتلی کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ آپ اکیلی یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ چائے کا سپ لیتے ہوئے ذکی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ذکی کی آواز پہ وہ کچھ گڑبڑا سی گئی، فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ سر وہ ذکی کو دیکھ کے وہ متذبذب سی ہوئی۔ مجھے صرف چائے ہی پینی تھی، اس لیے سوچا لان میں پی لوں گی، یہ کہہ کے وہ گھڑی پہ وقت دیکھنے لگی۔ ابھی 15 منٹ باقی ہیں سر، میں مقررہ وقت پہ آپ کو شوٹ پہ ہی ملوں گی۔ یسریٰ سمجھی وہ اسے شوٹ کے لیے کہنے آیا ہے۔ آپ کی بات کا تو سیدھا سا مطلب یہ ہے یسریٰ کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ ذکی اسے زیرک نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ اسے اپنے پہلے سین کی اداکاری سے ہی متاثر کر چکی تھی۔ نو سر، میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی 15 منٹ باقی ہیں۔ وہ بھی خاصی بوکھلا سی گئی تھی۔ کیا ہم دونوں یہاں اس خوبصورت سی تتلی کو دیکھتے ہوئے چائے نہیں پی سکتے؟ ذکی کی بات سن کر حیرت اور بدحواسی ایک ساتھ اس پہ چھائی تھی۔ جی بالکل پی سکتے ہیں۔ یسریٰ میں انسان ہوں، شوٹ کے علاوہ بہت نرم مزاج لگتا ہوں، آپ کو مجھ سے یوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیک اٹ ایزی، آپ مجھ سے سکون سے بھی بات کر سکتی ہیں۔ اس وقت میں آپ کا سر نہیں ہوں، میں ذکی ہوں۔ سر میں ٹھیک 10 منٹ بعد بنوں گا۔ ذکی کے متوازن لہجے اور دوستانہ انداز پہ وہ کچھ نارمل سی ہوئی۔ بس مجھے شور و گل زیادہ پسند نہیں ہے، تو اس لیے میں یہاں لان میں آ گئی۔ آپ بھی میری طرح تنہائی پسند ہیں، لوگوں سے زیادہ پھولوں، تتلیوں اور پرندوں میں رہ کے خوش ہوتی ہیں۔ ذکی کی بات پہ وہ مبہم سا مسکرائی۔ ہم ایسے شوق کہاں پال سکتے ہیں سر؟ ہاں تنہائی پسند ہوں، جب موقع ملے تو وقت کو اکیلے گزارنا اچھا لگتا ہے، لیکن زندگی میں اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ ایک تنہائی ہی نہیں ملتی، نہ فرصت کے لمحات۔ چائے کے آخری گھونٹ پیتے ہوئے یسریٰ نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی یاسیت تھی۔ کچھ پل تو وہ یسریٰ کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ بڑی الگ سی لڑکی تھی، سنجیدہ سی، سلجھی ہوئی۔ یسریٰ نے ایک نظر ذکی کی طرف دیکھا، جب اسے خود پہ نظریں جمائے دیکھا تو کچھ گڑبڑا سی گئی۔ سر 10 منٹ ہو چکے ہیں، یسریٰ نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ ذکی نے اپنی نظریں اس پر سے ہٹا لیں۔ ہاں چلو، آج ویسے بھی یہ ڈرامہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ یسریٰ سے پوچھنے لگا۔ ظاہر ہے سر کسی نئے ڈرامے کی تلاش میں لگ جاؤں گی، ہمیں کون سا لاکھوں ملتے ہیں،
جو چند ماہ گھر بیٹھ کے کھا سکے۔ یسریٰ کی باتوں سے ذکی سمجھ گیا تھا کہ وہ یہاں خوشی سے نہیں، کسی مجبوری کے تحت آئی ہے۔ میرے نیکسٹ ڈرامے میں کام کرو گی ایز اے ہیروئن؟ ذکی کے اس جملے نے یسریٰ کے قدم وہیں جمائے تھے۔ وہ وہیں رک گئی، حیرت سے ذکی کو دیکھنے لگی۔ ذکی چند قدم اس سے آگے بڑھ گیا تھا، لیکن جب یسریٰ کو اپنے ساتھ نہیں پایا تو پلٹ کے پیچھے اسے دیکھا، استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ سر، آپ نے ابھی مجھ سے کیا کہا؟ یسریٰ کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہے۔ یکی اس کی حیرت سے کھلی بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کے مسکرانے لگا۔ وہی جو تم نے سنا ہے، میں تمہیں اپنے ڈرامے میں ہیروئن لینا چاہتا ہوں، یہ میری دلی خواہش ہے۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ یسریٰ اسے جاتے ہوئے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اتنی جلدی اتنی بڑی آفر کی وہ توقع نہیں کر رہی تھی۔ کسی اننون نمبر سے جو میسج فواد اور نیاز صاحب کو موصول ہوا تھا وہ مہرو کا نکاح نامہ تھا، گورنمنٹ کی اسٹیمپ کے ساتھ۔ تاریخ 15 دن پہلے کی موجود تھی۔ اس بات پہ نہ فواد یقین کرنے کو تیار تھا، نہ ہی نیاز صاحب۔ پولیس والے نے انہیں موبائل دیکھتے یوں گم سم دیکھا تو پوچھنے لگے، موبائل میں ایسا کیا آ گیا نیاز صاحب جو آپ کی بولتی ہی بند ہو گئی؟ مجھے لگتا ہے آپ کی صاحبزادی نے اپنا نکاح نامہ بھیجا ہے۔ یہ کہہ کے ایس ایچ او نے نیاز صاحب کے پاس کھڑے ہو کے ان کا موبائل دیکھا تو مسکرانے لگا۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا، ہم پولیس والوں کی چیل کی نظر ہوتی ہے، اڑتی چڑیا کے پر تک گن لیتے ہیں۔ اب تو آپ کی تسلی ہو گئی نا، ہمیں بھی اجازت دیں اب۔ نیاز صاحب بے جان سے ہو کے صوفے پہ بیٹھ گئے تھے۔ زیب النساء کہنے لگی، مہرو ایسا نہیں کر سکتی، وہ فواد کو بہت چاہتی تھی، میں جانتی ہوں۔ ہائے میری بچی، نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ مہرو کی والدہ روتے ہوئے بولی، کیا خبر اپنی مرضی سے ہی بھاگی ہو، سارے ثبوت تو یہی کہہ رہے ہیں۔ فواد کی والدہ نے ناگواری سے کہا، امی پلیز، مہرو ایسی ہرگز نہیں ہے، مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، یہ کوئی بہت خطرناک چال چلی گئی ہے ہمارے ساتھ، میں مہرو پہ شک کر ہی نہیں سکتا۔ فواد کو اب بھی مہرو پہ یقین تھا، کبھی ان کے درمیان ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی کہ فواد شک بھی کرتا۔ مہرو کی آنکھوں میں اپنی محبت وہ صاف دیکھ چکا تھا، روز وہ باتیں کرتے تھے، اپنا ہنی مون تک پلان کر چکے تھے۔ بہت سی باتیں ان کے درمیان ایسی ہوئی تھیں جس میں شادی کے حوالے سے دونوں کی بےتابیوں کا ذکر بھی ہوا تھا۔ فواد یہ سوچ بھی نہیں پا رہا تھا کہ مہرو اس کے علاوہ کسی کو چاہ بھی سکتی ہے۔ پریشان وہ تھا کہ یہ سب مہرو کے ساتھ کس نے کیا ہے اور کیوں، اور یہی سوال اس وقت مہرو کے دماغ میں بھی گھوم رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، مہرو ایک دم پیچھے ہٹی، لیکن سامنے اس جرنلسٹ کو دیکھ کر مہرو جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ تم؟ مہرو سے دیکھ کے حیرت اور غصے سے ملے جلے جذبات سے بولی۔ وہ دل فریب سی مسکراہٹ لیے اندر داخل ہوا۔ ہاں میں، تمہارا عاشق، تمہارا دیوانہ، تمہارا پرستار۔ وہ بڑی بے تکلفی سے ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مہرو اپنے قدم پیچھے کی جانب لینے لگی۔ تم نے مجھے کڈنیپ کیا ہے؟ مہر النساء کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہ میری جان، کڈنیپ کیوں کروں گا؟ میں تو اپنی چیز کو اپنے پاس لے کے آیا ہوں جس پہ اب صرف میرا حق ہے۔ یہ کہہ کے اس نے مہر النساء کا ہاتھ پکڑا، مگر اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ مہر النساء نے اس جرنلسٹ کے منہ پہ مارا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ می بلڈی! مہرو غصے سے بپھرے بس اتنا ہی بولی تھی کہ ایک تھپڑ اس کے بھی چہرے کی زینت بنا تھا۔ شٹ اپ! اگر میرے ساتھ بکواس کرنے کی کوشش بھی کی تو، اس نے لہو رنگ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ مہرو اتنے غصے میں تھی کہ تھپڑ کی پرواہ کیے بنا بولی، کیا سمجھتے ہو تم؟ 2 ٹکے کے جرنلسٹ ہو کے مجھے بلیک میل کر سکتے ہو؟ مہر النساء نیاز کو اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو… اس سے پہلے کہ مہرو اسے کچھ اور کہتی، وہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ 2 ٹکے کا جرنلسٹ؟ ہاں مس مہر النساء نیاز، یہ 2 ٹکے کا جرنلسٹ
تم جیسی مغرور لڑکی کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا، اور تمہارا باپ اور اس کا اثر و رسوخ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ وہ حشر کروں گا تمہارا کہ خود کو پہچان نہیں پاؤ گی۔ ایک ایک لفظ وہ غصے سے غرا کے بول رہا تھا اور ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ مس مہر النساء نیاز، تمہاری بربادی کا وقت آج سے شروع ہے۔ کون ہے جو مجھے روک سکتا ہے؟ یہاں تمہاری پکار سننے والا دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ اس کے کان کے قریب وہ زہر آلود لہجے میں بول رہا تھا۔ چھوڑو مجھے ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، تم شاید جانتے نہیں ہو فواد کو، وہ جان لے لے گا تمہاری۔ اس گرفت سے وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے بپھری ہوئی بول رہی تھی۔ عام تو تم اب ہو، خاص تو کل صبح ہو جاؤ گی جب رات میری سنگت میں گزار چکو گی۔ یہ بات سن کے مہر النساء کی جان لبوں تک آئی تھی۔ ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اس وقت وہ بالکل بے بس تھی۔ اس لڑکے نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ کچھ ثانیے مہر النساء یہی سمجھ نہیں پائی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں میں اتنے پیسے دلوا سکتی ہوں جتنا تم چاہتے ہو، لیکن پلیز مجھے کچھ مت کہنا۔ مہر النساء کو لگا کہ اس لڑکے نے مہرو کو پیسوں کے لیے کڈنیپ کیا ہے۔ مہر النساء کی بات سن کے وہ ہنسنے لگا۔ پیسہ نہیں چاہیے مجھے، میں تمہارا دیوانہ ہوں، عاشق ہوں تم پہ۔ تمہاری تحریروں نے مجھے تمہارے عشق میں ایسا جکڑا ہے کہ کیا بتاؤں۔ میں نے تمہارے ہر ناول پر ہیروئن میں تمہارا تصور باندھ کر اپنے خیالوں میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کیا ہے جو تم نے لکھا ہے۔ یہ بات اس لڑکے کے منہ سے سن کے مہر النساء پانی پانی ہوئی تھی۔ اف، کیا لکھتی ہو تم! پتہ ہے مہر النساء، میں ایک عام سا لڑکا تھا، سادہ سے مزاج کا۔ اگر تمہارے ناول نہ پڑھتا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ رومانس کیا ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے تمہاری تحریریں پڑھ کے جانا کہ محبت یوں بھی کی جاتی ہے، اور اس پہ لڑکیوں کے تبصرے پڑھ پڑھ کے تو سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ لڑکیاں تو ایسے ہی لڑکوں کو ہیرو سمجھتی ہیں جو انہیں یوں کڈنیپ کر کے زبردستی ان سے نکاح کریں، انہیں ایک پرانی سی حویلی میں لے جائیں۔ وہ لڑکی پہلے تو روئے گی، تڑپے گی، ہاتھ جوڑ کے لڑکے کی منت سماجت کرے گی، کہے گی کہ خدا کے لیے میری عزت کو پامال نہ کرو، میرے ماں باپ اس بدنامی کو سہ نہیں پائیں گے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ لیکن وہ ہیرو اپنی ہیرو پنتی دکھاتے ہوئے اس لڑکی سے زبردستی نکاح کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ جس طریقے سے رشتہ کرتا ہے، اف مہر النساء، میں تو دیوانہ ہو کے رہ گیا تمہارا۔ یہ کہہ کے وہ بڑی تیز نظروں سے اس کے پورے وجود کو یوں دیکھنے لگا کہ مہر النساء کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ دل تو یوں تھا کہ آج بند ہی ہو جائے گا۔ وہ اس کے اس قدر قریب آ کر اپنا چہرہ جھکا کر اس کے چہرے کے مقابل کر کے بولا، میں اگر تمہارے باپ سے تمہارا رشتہ مانگتا تب بھی وہ مجھے انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن کیا ہے نا میری جان، ایسی لائف میں کوئی ٹوسٹ نہیں آتا۔ یہ کہہ کے وہ خود سیدھا کھڑا ہو گیا، پھر جیب میں سے چند کاغذ نکال کے مہر النساء کے ہاتھ میں تھما دیے۔ یہ میرا اور تمہارا نکاح نامہ میری جان، اچھی طرح پڑھ لو اسے۔ یہ سن کے مہر النساء کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہوئی تھی۔ وہ پیپر وہ کھول کے پڑھنے لگی۔ اپنے دستخط دیکھ کر اسے بڑی زور کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ جھوٹا نکاح نامہ ہے، میں نے یہ سائن نہیں کیے۔ میں بھلا تم سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، مہر النساء نے تڑپ کے کہا تھا۔ وہ ہنسنے لگا۔ ٹویسٹ میری جان، ٹویسٹ! کمال کی لڑکی ہو یار تم بھی، اپنے ہر ناول میں ایسے دھوکے سے ہی تو سائن کرواتی ہو اپنی ہیروئن سے۔ تمہیں تو نکاح نامہ دیکھ کے سمجھ جانا چاہیے تھا۔ مہر النساء یہ سن کے رونے لگی تھی۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ میری زندگی ہے۔ تم کیوں ایک افسانوی کہانی کو پڑھ کے مجھے برباد کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ میں فواد سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میرے ماں باپ لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ یہ سب؟ بے بسی سے وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔
بالکل ویسا ہی، ہائے سیم ایسا ہی سین میں نے پڑھا تھا. اف مہرو یار، تم تو لکھنے کے ساتھ ساتھ اداکاری بھی بڑی زبردست کر لیتی ہو. پتہ ہے جب میں نے میری جان پڑھا تھا تو اس سین کو 40 بار پڑھا تھا اور ہر بار تمہارا ایسا روپ امیجن کیا تھا، اس پہ تمہارے بے بسی سے بہتے آنسو. میں یہ مکالمے اف مہر النساء، تم نے تو لفظ بلفظ جملے ادا کیے ہیں. کمال کر دیا آج تو. ایک بار پھر سے کہو، سچ میں دیکھ کے بہت مزہ آ رہا ہے. وہ لڑکا مہر النساء کی بے بسی کا تمسخر اڑا رہا تھا، جیسے یہ سب کوئی ڈرامہ ہے. مہر النساء نے اسے دھکا دیا اور کھلے دروازے سے کمرے سے باہر بھاگی. مہرو کو اپنے پیچھے سے بس اس نوجوان کے کہوں کی آواز آ رہی تھی. وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی. وہ کوئی گھر نہیں تھا، بہت بڑی حویلی تھی، پرانے طرز کی بنی ہوئی تھی. اتنے بڑے رقبے پہ وہ محل نما حویلی بنی تھی. کمرے ہی کمرے تھے. بہت بڑا سا لاؤنج بنا ہوا تھا. شیشم کی لکڑی کے بڑے سے صوفے لاؤنج میں رکھے ہوئے تھے، لیکن دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ وہاں موجود فرنیچر کئی سال پرانے زمانے کا ہے. لیکن وہاں موجود رکھی چیزوں کی پرواہ کسے تھی؟ اپنا عروسی بھاری لہنگا سنبھال کے مہرو باہر جانے کا راستہ تلاش کر رہی تھی. لاؤنج بہت وسیع تھا، لیکن وہاں کوئی بھی بیرونی دروازہ موجود نہیں تھا. جہاں دروازہ ہونا چاہیے تھا وہاں سامنے ایک دیوار بنی ہوئی تھی. یہ بہت عجیب بات تھی. باقی پورے لاؤنج کی دیواروں پہ پینٹ تھا، لیکن اس بیرونی گیٹ کے سامنے بنی دیوار پر سیمنٹ کا پلستر ہوا تھا، جیسے چند دن پہلے ہی بنائی گئی ہو. بیرونی دروازے کو جیسے اس دیوار سے بند کیا گیا ہو. مہر النساء لاؤنج کے مختلف کمروں میں جانے لگی. سب کی کھڑکیاں کھول کے دیکھنے لگی کہ شاید کہیں سے باہر نکل سکے، لیکن کھڑکیوں پہ لوہے کی سلاخیں موجود تھیں. لاؤنج کے ارد گرد اتنے کمرے موجود تھے کہ وہ شاید گنتی کرنے سے قاصر تھی. کئی کمروں میں وہ جا چکی تھی، لیکن باہر کا کہیں کوئی راستہ نہیں تھا. آدھا گھنٹہ وہ لاؤنج میں دیوانوں کی طرح سے ایک سے دوسرے کمرے میں جا رہی تھی. ایک حیرت کی بات یہ بھی تھی کہ وہ جرنلسٹ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا. دوسری بات جو مہر النساء کی پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک معمولی سا جرنلسٹ اتنی بڑی حویلی کا مالک کیسے ہو سکتا ہے، جس حویلی کا رقبہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں بے شمار کمرے بنے ہوئے تھے، جیسے وہ حویلی نہیں بھول بھلیاں ہو. آدھے گھنٹے میں مہر النساء چکرا کے رہ گئی تھی، لیکن اسے کہیں سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ملا. بالآخر تھک ہار کے لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھ کے رونے لگی. کہاں پھنس چکی تھی، یہاں کیوں لائی گئی تھی؟ بار بار فواد کا خیال آ رہا تھا، کبھی اپنے گھر والوں کا. رو رو کے اس کی ہچکی بند گئی تھی. نہ جانے کہاں سے ایک کالے رنگ کا خون خوار کتا اس لاؤنج میں نظر آنے لگا. وہ بھونکا تو مہر النساء کی نظر اس پہ پڑی. وہ کہاں سے آیا تھا یہ سوچنے کے بجائے مہر النساء بے ساختہ صوفے سے اٹھ کے کھڑی ہوئی. اس کتے نے مہر النساء کو سوچنے کا موقع نہیں دیا تھا. وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا. مہر النساء حواس باختہ سی ہو گئی. سامنے اوپر جانے کی سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں، اس لیے اپنا لہنگا اٹھائے تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی. کتا اس کے پیچھے تھا. وہ تیزی سے زینہ چڑھ کے اسی کمرے میں داخل ہوئی جہاں سے بھاگی تھی، کیونکہ اسی کمرے کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا تھا. ابھی بھی وہ نوجوان وہیں کھڑا تھا، جیسے اسے مہر النساء کے واپس یہیں آنے کا یقین ہو. کتا ابھی بھی مہرو کے پیچھے تھا. وہ سیدھی اس نوجوان کے ساتھ لگ گئی. پلیز مجھے کتے سے بچا لو. اس وقت وہ جتنی خوفزدہ تھی، جتنی بدحواس تھی، اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ وہ اس کے سینے سے جا لگی ہے. وہ بڑی سنجیدگی سے بولا، بھاگنے کا بہت شوق ہے تمہیں. کیا سمجھا تھا تم نے مہر النساء؟ میں بے وقوف ہوں جو دروازہ کھلا چھوڑ کے تم سے بات کروں گا اور تمہیں بھاگنے کا پورا موقع دوں گا. یہ جو آج تمہارے حسن پہ 4 چاند لگے ہیں، اس پر پانی کی طرح سے میں نے پیسہ یوں ہی تو نہیں بہایا کہ تمہیں یہاں سے آسانی سے جانے دوں. اس کی بات سن کے مہر النساء اس سے پیچھے ہٹ گئی. اس لڑکے نے اپنے ہاتھوں کو آزاد ہی چھوڑ رکھا تھا. مہر النساء کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن جیسے ہی مہر النساء اس لڑکے سے 4 قدم پیچھے ہٹی، کتا اس کے قریب پہنچ گیا اور اس کے لہنگے کو منہ سے پکڑ کے کھینچنے لگا.
مہرالنساء نے جب پلٹ کے دیکھا تو خوف کے مارے اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ پھر سے چلا کے مجبوراً اس نوجوان کی پناہوں میں آئی تھی۔ اس بار وہ ہنسنے لگا، اس کے کان کے قریب جا کے بولا، یہ سین تمہارے ناول کا حصہ نہیں تھا، یہ میرا تیار کیا ہوا مسودہ ہے۔ مہرالنساء، اگلی بار اسے اپنے ناول میں ضرور لکھنا، بہت داد ملے گی تمہیں۔ مہرالنساء کی رنگت خوف کے مارے پھیکی پڑ چکی تھی۔ اب بتاؤ مہرالنساء، کیا چاہتی ہو تم؟ رات میرے ساتھ گزارو گی یا میرے کتے ٹومی کے ساتھ؟ اس سوال نے مہرالنساء کے رہے سہے ہوش بھی اڑائے تھے۔ وہ کتا ابھی بھی اس کے قریب کھڑا بھونک رہا تھا۔ مہرو کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، جو خزاں میں ذرا سی سرد ہوا چلنے پر اڑنے لگتا ہے۔ آگے بھی مصیبت تھی اور پیچھے بھی۔ نہ جانے کیوں لیکن وہ اس کے سینے سے لگ کے بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ تھک گئی تھی، پھر کتے سے حد درجہ خوف زدہ تھی، جو مہرو کے بالکل پیچھے کھڑا بھونک رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے میرے گھر چھوڑ دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ بہت مشکل ہے میری جان، بلکہ سمجھو کہ ناممکن سی بات ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ مہرالنساء اس سے ذرا سا پیچھے ہوئی۔ تم جو کر رہے ہو وہ گناہ ہے، میں نے تمہیں دل سے قبول نہیں کیا تھا، تم نے دھوکے سے میرے سائن لیے ہیں۔ یوں نکاح نہیں ہوتا، میرا تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں ہوں، تمہارے نام تک سے انجان ہوں، کیوں مجھے ہراساں کر رہے ہو؟ مجھے جانے دو، تم جو مانگو گے میں تمہیں دے دوں گی۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے وہ اس وقت رقت بھرے لہجے سے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی پوری کر لیتے ہیں، مجھے تم چاہیے ہو، ابھی 10 منٹ میں نکاح خواہ پہنچ جائے گا، تم اپنی پوری آمادگی سے مجھے قبول کر لو۔ وہ سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ مہرالنساء کے جواب پہ کتا بڑی زور سے بھونکا تھا، وہ کانپ کے رہ گئی تھی۔ لیکن میں تو ایسا ہی چاہتا ہوں نا میری جان۔ دیکھو مہرالنساء، یہ تو طے ہے کہ آج رات ہم ایک ساتھ گزاریں گے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا تم سے دوبارہ نکاح ابھی ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ عدالت کے مطابق تم میری بیوی بن چکی ہو، اور تمہارے ناول میں ایسے نکاح قابل قبول مانے جاتے ہیں۔ میں تو تمہاری تسلی کے لیے یہ سب کر رہا ہوں، ورنہ میں تو تمہیں دل سے بیوی قبول کر چکا ہوں۔ دیکھو نا مہرالنساء، آخر میرے بھی تو کچھ ارمان ہیں۔ آج کی رات کے لیے کتنے سپنے سجائے ہیں میں نے، اور اب تو 4 بجنے والے ہیں۔ کیوں میرے صبر کا یوں امتحان لے رہی ہو؟ کبھی سینے سے لگتی ہو، کبھی 4 قدم دور ہٹتی ہو۔ مرد کے جذبات الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ 2 منٹ کی قربت کے بعد دوری اس کے جنون کو بڑھاتی ہے۔ یہ تم سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ تم ہی تو مرد کے ایسے جذبات کو قلم بند کرتی آئی ہو۔ سمجھا کرو نا میری جان۔ وہ استہزائیہ انداز سے، معنی خیز انداز سے آنکھ ونک کر کے مسکرایا۔ پھر مہرالنساء کے بہتے آنسوؤں پر آئی بالوں کی لٹ کو اس لڑکے نے اپنے ہاتھ سے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ اپنے چہرے پہ پہنچنے سے پہلے ہی مہرو پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی باتیں ایسی تھیں کہ مہرالنساء کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کتا بالکل مہرالنساء کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ چاہ کے بھی اس لڑکے سے زیادہ فاصلہ برقرار نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیا، انگلی سے اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا، پھر کہنے لگا، تم یہاں سکون سے بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، تب تک میرا ٹومی تمہارا خیال رکھے گا۔ یہ کہہ کے وہ نوجوان پیچھے ہٹ کے جانے لگا، لیکن کتے کا کمرے میں رہنے کا سوچ کے مہرالنساء بری طرح سے گھبرائی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں پلیز، مجھے اس کے پاس اکیلے مت چھوڑو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ بھی مہرالنساء کی بے بسی کی آخری حد تھی کہ وہ اپنے ہی رقیب سے مدد مانگنے پہ مجبور تھی۔ تم بھاگنے کی کوشش مت کرنا، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، یہ میرا پالتو ہے اور وفادار بھی ہے۔ اب مجھے نکاح کا انتظام بھی تو کرنا ہے نا مہرالنساء، ورنہ جتنی تم خوبصورت لگ رہی ہو، جی تو نہیں چاہ رہا کہ تمہیں چھوڑ کے جاؤں۔ اسے روتا ہوا خوفزدہ دیکھ کر وہ شاید طنز میں یہ بول کر اپنے ہاتھ مہرالنساء کے ہاتھ سے چھڑوا چکا تھا۔ پھر کتے کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ خیال رکھنا اس کا، کمرے سے باہر نہ نکلنے پائے۔
اس نوجوان کی بات پہ کتے نے بھونک کے اپنی زبان میں شاید اپنے مالک کو اپنی طرف سے کوئی تسلی دی تھی۔ یہ کہہ کے وہ نوجوان تو کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا تھا۔